پاکستان ایک مشکل کے اندر آ چکا ہوا ہے جس کے ذمہ دار مینجمنٹ بھی ہے اور پلیئر بھی ہے، کیونکہ مینجمنٹ نے رانگ ڈیسیژنز لیے. دیکھیں محسن نقوی صاحب آئے ایز اے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، 1.5 سال ان کے پاس تقریباً ہو گیا. انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے، اپنی مرضی کی 4 سے 5 مینجمنٹس بدل دی، اپنی مرضی کے کپتانوں کو بنایا گیا، اپنی مرضی کی سلیکشن کمیٹی بنائی گئی، اپنی مرضی اور اپنی اپروولس کے ساتھ سارے ڈیسیژن لیے گئے جو کہ بیک فائر کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے. یہ ان کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ یس میں بہت بہتر ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں نے اسٹیڈیم بنائے، ویل ٹک ہو گیا باکس. لیکن جو دوسری سائڈ تھی جس کے لیے میجرلی آپ آئے تھے وہ کرکٹ کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ تھی یا بہتر ڈیسیژن لینا تھا. 1.5 سال میں آپ ایز اے مینجمنٹ وہ ڈیسیژن نہیں لے سکے. اس کے بعد جو بھی پلیئر کھیلتا ہے، نو میٹر امام کھیلے، شان کھیلے، بابر کھیلے، ابرار کھیلے، کوئی بھی کھیل رہا ہے، ہی شوڈ پرفارم فار دا کنٹری، جو وہ نہیں کر پا رہے. ڈاٹ بال، وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی کا ریڈیوس ہو جانا، شاہین حارث کا اکانومی بڑھ جانا، اسٹرائک ریٹ بڑھ جانا، بابر کے آؤٹ آف فارم ہو جانا، یہ سب ہیلے بہانے ہیں. بات یہ کہ ہم نے کتنے پلیئرس کو ٹرائی آؤٹ کیا، ہم نے کتنے پلیئروں کو ان کے علاوہ سوچنے کی کوشش کی. جب میں نے 2023 کے اینڈ کے اندر پاکستان ٹیم کو ایز اے ڈائریکٹر 2 ماہ کے لیے جوائن کیا، ایک پرسیپشن تھا کہ جی پاکستان کا جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ ریڈی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے موقع ہی نہیں دیا. ہم نے 21 22 23 کے اندر وہی 8-10 پلیئروں کے اندر اپنی ساری کرکٹ کھیل دی اور ہم نے دوسروں کو موقع نہیں دیا. وہاں پہ ہم لے کے آئے، جب ہم لوگ آسٹریلیا ٹور پہ گئے، نیوزی لینڈ کے ٹور پہ گئے، وی میک دیٹ ڈیسیژن کہ ہم نے خرم شہزاد کو لے کے آنا ہے، ہی پرفارم ویل. ہم میر حمزہ کو لے کے آئے، ہی پرفارم ویل. سائم ایوب کو لے کے آئے. سب لوگوں نے لائک شاؤٹ کر رہے تھے کہ جی کیوں یہ کیا جا رہا ہے. آج سائم ایوب آپ کا سب سے موسٹ ویلیوبل پلیئر کی زون میں اگر کوئی آئے گا تو وہ سلمان آغا اور سائم ایوب آئیں گے. لیکن اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے عامر جمال کو ٹرائی آؤٹ کیا، اس کی پرفارمنس شاندار رہی. مجھے بتا دیں پچھلے 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ابھی آپ کو سولوشنز کی بات کر رہا ہوں کہ محمد علی ویری گڈ بالر، ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا نیا بال اچھا کرتا ہے، ڈیتھ بالنگ کرتا ہے. اس کو میچ کھلایا ہم نے ون ڈے کو T20 نہیں. خرم شہزاد کو ون ڈے T20 کھلایا نہیں. محمد وسیم تب سے باہر ہے، ورلڈ کپ کی اچھی پرفارمنس دینے کے بعد باہر ہے. اس کو دوبارہ کبھی ہم نہیں لے کے آئے. کیوں نہیں لے کے آئے؟ انجری کے 3 ماہ 4 ماہ نکالے، اس کے بعد یہ اسے پہلے کیوں نہیں چانس دیا گیا؟ عاقب جاوید کو کوئی ایک میچ بھی کھلا کے ہم نے دیکھا نہیں. اس کے بعد میر حمزہ کو کوئی ایک بھی ون ڈے T20 کھلا کے دیکھا نہیں. عامر جمال کو 3 یا 4 میچوں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہی از ناٹ اے گڈ آل راؤنڈر. فہیم اشرف جو 2 سال سے نہیں کھیلا ہوا وہ اچھا آل راؤنڈر ہے. یہ ہماری چوائس ہے نا. عباس افریدی T20 کھیلتے ہیں، سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ان کا ہے، لائک زیادہ سے کم اسٹرائک ریٹ اور وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی بہت زیادہ ہے. ہم نے ان کے اوپر کوئی مزید ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ون ڈے کھلا کے دیکھا نہیں. شان مسعود کو ہم نے کوئی ون ڈے کھلا کے دیکھا نہیں. عبداللہ شفیق 3 میچوں میں 4 میچوں میں پہلے 5 یا 10 بالوں پہ آؤٹ ہوتے ہیں، ہم نے ان کو باہر نکال دیا یہ کہہ کے کہ ہی از ناٹ اے گڈ، ہی از ناٹ ان فارم. حالانکہ اس کو مزید رن دینا چاہیے یا اس کو بینچ پہ رکھ کے تھوڑا مزید کانفیڈنس دینا چاہیے. حسیب اللہ کو ہم نے کوئی ون ڈے کھلا کے دیکھا 1-2، اس کے علاوہ ہم نے اس کی آپشن ہی نہیں ایکسپلور کی. طیب طاہر، عمر امین ایک بہترین کرکٹر ہیں. اگر آپ ڈومیسٹک میں چلے جائیں تو عمر امین سب سے زیادہ کنٹرولڈ کرکٹ کھیل رہا ہے، اپنی لائف کے بہترین پرپل پیچ میں ہے، جو ہر کنڈیشن کے اندر سکور کرنا جانتا ہے. لیکن ہم نے ڈسکارڈ کر دیا کہ جی یہ ہی از ناٹ گڈ انف. یہ سملر سچویشن ہے جو کامران غلام کے لیے سوچی جا رہی تھی کہ کامران غلام کین ناٹ پلے انٹرنیشنل لیول. جب لایا گیا پہلے میچ میں ڈیبیو کے اندر 100 کر دیتا. تو دیکھنا یہ کہ ہم نے ان پلیئرس کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، ہم نے کبھی چانس بھی نہیں دیا اس لیول کا کہ وہ ان لوگوں کو ریپلیس کر سکے. کیونکہ یہ جو ریزلٹس ہیں جو 3 لگاتار فرسٹ مینیجریل فیلئر اور اس کے ساتھ ایک جو پلیئر بھی کھیل رہا ہے، دیکھیں آپ کے جو پلیئر کھیل رہے ہیں جس میں ڈاٹ بال ہیں، جس میں ہم فرسٹ راؤنڈ کے ایگزٹ لے رہے ہیں، موسٹلی وہی پلیئر ہیں. 5 مینجمنٹس بدلی ہیں. تو اس ٹائم کہ ہم لوگ اپنے ان پلیئروں کو بھی تھوڑا سا آئینہ دکھائیں، ان کے کسی ایک فارمیٹ میں ان کو ساتھ لے کے چلیں جس میں مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو میں نے 10-12 پلیئر آپ کو گنوائے ہیں، ان میں سے پلیئروں کو چانس دیا جائے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیئرز ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو کپتان بنتا ہے اس کا کام نہیں ان کے لیے بولنا؟ بالکل اس کا کام ہے. نہیں مطلب کپتان کا کام نہیں ہے بولنا. کپتان کیوں نہیں بولنا؟ بے شک نہ ہو، نہیں لینی چاہیے اگر نہیں ہے تو. لیکن ان کی صحت ہوتی ہے، سے ہوگی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. بالکل، لیکن فائنل ڈیسیجن سلیکٹر ان کا تھا، لیکن انپٹ دیتے تھے. انپٹ دینی ہے آپ نے. دیکھیں آپ نے انڈر ٹیکنگ لڑانی ہے. مجھے ان کے دور کا نہیں پتا. میں نے 2012 سے 2014 میں کپتانی کی ہے پاکستان کی. I was the one who was taking all the decisions. Yes, there was a lot of discussion with the selector, there was a lot of discussion with the senior players. لیکن جو ٹیم مجھے چاہیے ہوتی تھی میں وہ لے کے جاتا تھا. فیلئر یا سکسیس I used to raise my hand up. مجھے نہیں پتا اس کے بعد بہت سی چیزیں بدلی. کپتانوں نے اپنی ذمہ داریاں، میرا خیال سجیشن سلیکشن کمیٹی کو دینی چاہیے، آخری فیصلہ کپتان کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کپتان فیصلہ وہ سن رہا ہے کہ میں نے اپنے دور میں اپنے آخری کیریئر میں سب سے زیادہ پاورفل کپتان بابر اعظم دیکھا، جس کو بہت اتھارٹی اور بہت سپورٹ کیا گیا، لیکن سم ہاؤ وہ بھی وہ پرفارمنس نہیں دے سکتا.